لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں: الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا، کسی جان کا قتل اور گناہ میں ڈبونے والی قسم. کبیرہ گناہ، کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑا گناہ. بڑے گناہ سے مراد ایسا گناہ ہے جس پر بہت زیادہ سزا ہوگی. کس گناہ پر کتنی کم اور کتنی زیادہ سزا ہوگی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کبیرہ کے مقابلہ میں صغیرہ ہوتا ہے. صغیرہ کا معنی چھوٹا گناہ. چھوٹے گناہ کا مطلب ہے اس پر بڑے گناہ کے مقابلہ میں سزا کم ہونے کا امکان ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آدمی یہ نہ دیکھا کرے کہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا، اتنا سوچا کرے کہ نافرمانی بڑے کی ہے. بڑے گناہ میں بھی اور چھوٹے گناہ میں بھی آدمی کی لیاقت کا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بڑے چھوٹے ہر گناہ سے بچے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ پوچھے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا، تو میں اسے کہتا ہوں اپنے چھپر میں اگر بڑی نہیں تو چھوٹی چنگار لگانے کو تیار ہو. چھوٹی چنگاری. کپڑوں کے باکس میں چھوٹا سا انگارہ ڈالنے کو تیار ہو. جب یہ نہیں تو پھر چھوٹا گناہ بھی آدمی نہ کرے. اور فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ہمارے اعتبار سے بڑا اور چھوٹے کا سمجھنا معمولی سا لگتا ہے، لیکن ویسے حقیقت کے اعتبار سے بڑا ایسا ہے جیسے زمین کے مقابلہ میں عرش اعظم، اور چھوٹا ایسے ہے جیسے زمین کے مقابلہ میں آسمان. اب ظاہر ہے زمین کے مقابلہ میں آسمان کتنا بڑا ہے. شاید زمین کے مقابلہ میں آسمان کی مثال دینا بھی کمزور ہوگا، یعنی چھوٹے کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے. حدیثوں میں آتا ہے لا صغیرۃ مال اصرار، یعنی جب چھوٹے گناہ کی بھی عادت بن جائے تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا. جیسے آدمی چولہے میں ایک چھوٹی سی لکڑی، پھر دوسری چھوٹی سی لکڑی، پھر تیسری چھوٹی سی لکڑی، یا ایک چھوٹا انگارہ پھر دوسرا چھوٹا انگارہ، اسی طرح مسلسل چھوٹے چھوٹے سے انگارے چولہے میں اکٹھے کر لے تو کیا خیال ہے بڑی آگ بن جاتی ہے، تو چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ تمیز نہ کرنی چاہیے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 گناہوں کا ذکر فرمایا. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 4 بڑے گناہ ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں. پہلا اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنانا واضح شرک ہے. جیسے بت پرست بتوں کو معبود بناتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت غیر اللہ کی کرنا، سجدہ غیر اللہ کا، رکوع غیر اللہ کے لیے، اور دوسرے اس قسم کے وہ اعمال جو اصل میں عبادت ہیں، پھر آدمی غیر اللہ کے لیے ان کو کرے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص صفات اللہ تعالیٰ کے غیر میں ماننا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور فلاں مخلوق بھی عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے اور فلاں مخلوق بھی علی کل شیء قدیر ہے. علی کل شیء قدیر کا معنی مختار کل، سب کچھ کر سکنے والا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شرک ایسے ہی ناپسند ہے جیسے غیرت مند انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ غیر کی شراکت ناپسند ہے. کون غیرت مند برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیوی سے خواہش کوئی دوسرا بھی پوری کرے؟ یہ بطور مثال کے ہے. تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. 2، والدین کو ستانا، تکلیف دینے کا کوئی بول، تکلیف دینے کا کوئی کام، یہ والدین کو ستانا ہے. آدمی جیسے والدین کے ساتھ رہے، کل کو اس کی اولاد ویسے اس کے ساتھ رہے گی. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اولاد اچھا سلوک کرے گی، والدین سے برا سلوک کریں اولاد برا سلوک کرے. والدین کو ستانے والے کو دنیا میں نقد سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کو ستاتی ہے. ضروری نہیں کہ جس کی اولاد اس کو ستائے بس یہ اس کے لیے سزا ہے، لیکن جو ستاتا ہے اس کو اس طرح سے سزا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ اف والدین کو کہنے سے بھی منع کیا، یعنی ایسا بول جسے معمولی سا دل دکھے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی. لا تنہرہما، ڈانٹو نہیں.
غصے کے ساتھ ہم بات کریں، کسی والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم کتنے نالائق ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، طرح طرح کی بدتمیزیاں والدین کے ساتھ ہمارا سلوک۔ جو آدمی اپنے والدین کو ستاتا ہے اور ستاتے رہنے کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ الحمدللہ۔